کہہ جاؤں گا. سو پاکستان میں کیا نظام تعلیم ہونا چاہیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بنیادی طور پر جب ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو پوری دنیا کا یہ سلسلہ ہے کہ وہاں کا جو تعلیمی نظام ہوتا ہے وہ اس ملک کے جو اساسی اور نظریاتی جو اکائیاں ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ مربوط ہوتا ہے. یعنی وہ جس بنیاد پر اس ملک کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہوتا ہے وہ چیز کون تشہیر کرتا ہے، کہاں سے اس کی تشہیر ہوتی ہے، وہ ان کا تعلیمی نظام ہوتا ہے. ان کے تعلیمی نصاب کے اندر وہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. جس وقت ہمارے آئین کے اندر ہمارا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک اسلام اور دوسرا جمہوریت. لیکن معذرت کے ساتھ جو ہم اپنے سکولز کے اندر، اپنے تعلیمی اداروں کے اندر ہمارا جو نصاب ہے ہم جو پڑھا رہے ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کتنے پرسنٹ اسلام کی بات ہو رہی ہے اور کتنے پرسنٹ وہاں جمہوریت کی بات ہو رہی ہے. بنیادی طور پر ہم وہ لوگ ہیں، یعنی ہمارا جو ایک سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے گائے کے اوپر گھوڑے کی زین ڈالنے کی کوشش کی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے جب گائے کے اوپر گھوڑے کی زین ڈال کر اس کو آپ چابک لگائیں گے تو گائے گھوڑا نہیں بن سکتی ہے. اسی طرح جب آپ ٹریکٹر ٹرالی کے اوپر F-16 لکھ کر اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ اسی سپیڈ سے چلے گی تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے فیصل بھائی، جب تک ہمارا بنیادی طور پر ہمارا نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہوتا، اور بالخصوص نظام تو بعد کی بات ہے، پہلے ہے نصاب تعلیم جب تک آپ کا قرآن و سنت سے ہم آنگ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے. آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کیا اس میں کوئی بندہ چیلنج کر سکتا ہے ہمیں کہ بنیادی طور پر سائنس، اس کی جتنی شاخیں، آپ فزکس، کیمسٹری، ان کی بنیادوں میں جائیں ریاضی کے اندر، تو کیا آپ کو ٹاپ پر کون نظر آ رہا ہے؟ مسلم سائنسدان نظر آ رہے ہیں. بالکل. اور اس کے بنیادی اکائیاں دینے والے جو ہیں نا، بنیادی نظریے دینے والے مسلم سائنسدان ہیں. جی بالکل. ابن سینا، البیرونی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سارے مسلمان لوگ ہیں. تو اب کویسچن یہ ہے کہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اوپن ہارٹ سرجری از انوینٹڈ بائی ابن سینا بائی دا وے. جی تو پورا یہ سینہ کھول کے ابن سینا یا البیرونی وغیرہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے لیے کوئی اس وقت الگ سے یونیورسٹیاں تھیں؟ یہ کون سا نظام انہوں نے کہاں سے یہ سیکھا تھا؟ بنیادی طور پر فیصل بھائی، ہمارا جو اسلامی نظام تعلیم ہے اس کے اندر سب کچھ موجود ہے. بالکل. یہ اس وقت خرابی ہمارے اس ہمارے خطے میں ہوئی کہ جس وقت انگریز نے یہاں قبضہ کیا، ہم ان کی غلامی میں گئے، تو انہوں نے سب سے پہلے ہمارے نصاب پر اپنا ہاتھ صاف کیا. انہوں نے الگ الگ نصاب بنائے جو کہ آج بھی ہم اس کو بھگت رہے ہیں. ایک مذہبی لوگ ہیں، ان کو سائنس کا پتہ نہیں، اس کو سائنس سے دور رکھ دیا گیا، اور سائنسی علوم والوں کو اس سے دور رکھ دیا گیا. میرے آج بھی دادا استاد ہیں جو ان کی لکھی ہوئی علم الرصد اور علم الحیات، اس فلکیات پر لکھی ہوئی کتابیں ہماری لائبریری میں موجود ہیں. میں نے پیچھے کئی چینلز کو دعوت دی تھی کہ آئیں چیک کریں. اس وقت اب کمپیوٹر کے ذریعے سے وہ نقشے جو ابھی بنے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج سے 100-150 سال پہلے ان لوگوں نے اپنے علم کے مطابق اپنے ہاتھوں اور پرکاروں سے وہ جو نقشے بنائے، ان میں جس کو کہتے ہیں نا پوائنٹ کا بھی فرق نہیں ہے جو آج کمپیوٹر نے بنائے. ہمارے سابقہ حکومت کے اندر ہمارے ایک وزیر صاحب تھے جو کہتے تھے ہم نے بڑا تیر مارا ہے کہ چاند ہم بتا سکتے ہیں کہ اگلا مہینہ آگے 2025 تک بتا سکتے ہیں کہ چاند کس ڈیٹ کو طلوع ہوگا. یہ کوئی بڑا تیر ہے؟ ہمارے اسی کتاب کے اندر 150 سال پہلے انہوں نے 100 سال 150 سال آگے کے ساری ڈیٹیں لکھی ہوئی ہیں. یہ بھئی یہ کوئی عجیب، یہ کوئی ایسی بڑی وہ عجوبہ نہیں ہے. یہ علم سارے تھے، یہ سب کچھ قرآن و سنت میں تھا. لیکن ہم تباہ کب ہوئے؟ جب ہم نے یہ الگ الگ نظام تعلیم رکھا. یہ مولوی ہے، یہ ان کا نصاب ہے، یہ اس سے پہلے یہ ساری سائنس، یہ سارا فلسفہ، یہ ریاضی، یہ سب کچھ علم الحیات، علم الفلکیات، یہ مدرسوں میں چٹائیوں پہ بیٹھ کر پڑھایا جاتا تھا. ہمارے جو خود دادا استاد ہیں وہ سارے وہ لوگ یہ پڑھتے رہے جب سے انگریز یہاں پر نہیں آیا تھا. لیکن جس وقت یہ ہوا، آج پوچھو ان ریاضی والوں سے، تم اٹھو، یہ جو ہمارے جو آپ کا بڑا، جس کو ابھی جن سکولوں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جن میں 50,000 روپیہ دے کر وہ پڑھتے ہیں، ان سے کہہ دو یہ بتاؤ جی کہ قرآن میں
कितने नबियों का जिक्र है, या उनको बुनियादी नमाज के फ़राइज़ का पूछो वो दांत निकालेंगे। और इसी तरह से दूसरी तरफ जो हमारे मदारिस में, खैर अब तो बड़ा आमांग हो गया है, लेकिन इससे कबल मदारिस में ये होता था, उनसे अगर कोई आप कंप्यूटर का ये करें वो हैरान होते थे। तो हम ये चाहते हैं, आखिरी बात कर रहा हूँ, वक्त और हजरात का भी है, जिस वक्त अमेरिकन जर्नल ने जैपनीज़ को सरेंडर करवाया था, जो माहिदा हुआ था, वो तो मेरे से आप लोग ज़्यादा जानते हैं, ये जो लोग हमें देख रहे हैं वो ज़्यादा जानते हैं, तो सबको पता है, बड़ा मशहूर वाक़या है कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि जैपनीज़ ने कि हम सब कुछ आपको दे देंगे, हमारा जो आप हमसे लिखवाएंगे लिख लेंगे, आर्मी को छोड़ देंगे, जहाज़ बनाने छोड़ देंगे सब, लेकिन एक आपको हमारी बात माननी पड़ी। उन्होंने कहा वो क्या? तो उन्होंने कहा जी आप निसाबे तालीम में कोई हमारे से कुछ भी नहीं मांगेंगे। बिल्कुल। तो वो जब बाहर गया तो सारों ने कहा, वो चेहरा उसका इतना उतरा नहीं, तो उसने कहा ये कि उसने कहा ये हार जीत ये कौमों का हिस्सा है, ये ज़िंदगी का तारीखों का हिस्सा है, असल चीज़ जो मैं बचा के लाया हूँ वो मेरा निसाब है। मेरे बच्चे जब मेरा निसाब पढ़ेंगे ना, वो 15, 20, 30 साल के बाद दोबारा इसी जगह पर होंगे। तो क्या आज वही जैपनीज़ जिनके ऊपर जनाब एटॉमिक बम फेंका गया, वो अपने निसाबे तालीम की बदौलत, क्या अमेरिकन सदर उनकी एक आम कंपनी के साथ जाकर मुआहदा करता दुनिया ने नहीं देखा है? तो मैं समझता हूं कि वो हुकूमत हमारे दिलों पर भी हुक्मरानी करेगी, हमारे सरों पर भी हुक्मरानी करेगी, जो सबसे पहले अपनी कौम के लिए अपना निसाब ठीक करेगी। और जब तक जो कौम किसी एक निसाब के तहत नहीं है, वो एक जनाब वाला, वो क्या बोलते हैं, वो पुतली तमाशे की डुगडुगियां हैं, उनको जो पीछे से चलाएगा वो चलेंगे जिस तरह से आज हम चल रहे हैं। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।